حضرت علی رضی تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان فرش سے عرش پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھو، یہ موقع گنوانے کا نہیں ہوتا، بہت کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں، وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر وہ آنسو ہیں جو پلکوں پہ آ کر بھی آنکھوں سے نہیں گرتے۔ صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں رہتی، آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ تم جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، اور ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ اور صبر وہ نہیں جو تم کرتی ہو، صبر تو وہ ہوتا ہے کہ سر پر بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں بہت اچھا رویہ دینا، اجر تو تب ہی ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں گے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ دیکھ لینا ٹوٹ کر گریں گے دونوں، تیرا غرور بھی میرا صبر بھی۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو، تاکہ اس پر یقین رکھو۔